یہ ایویڈنس ہے ہمارے قرآن کا کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہے، کیونکہ قرآن کو لکھنے والا جب قرآن کو سکھا رہا ہے تو سکھاتا تو ایک ٹیچر ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو، اور اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی نالج میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور یہ یونیورسل ٹیچر اللہ سبحانہ و تعالیٰ العالم، اینڈ ہی از ٹیچنگ، علمہ البیان، علم القرآن، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ یہ وہ کور، یہ کرکس ہے اس آیت کا جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے یہ چیز نہیں سمجھی تو ہم یہ کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں سمجھنا، پیچھے کی تفاسیر پڑھنا، وہ صرف ایک ہیبٹ رہ جائے گی ہماری، اس سے ہم کچھ اخذ نہیں کر سکتے، دنیا میں کچھ نکال نہیں سکتے، کچھ دے نہیں سکتے دنیا، کیونکہ انسان کا کام ہے تخلیق کرنا اپنے لیول پہ۔ تو اپنے لیول کی تخلیق کرنے کے لیے پہلے خالق کی تخلیق کو تو سمجھنا ہوگا نا، وہ ہم کیسے سمجھیں گے؟ سیکنڈ آیا آف سورہ الفاتحہ، الحمد للہ رب العالمین۔ دا مور انڈرسٹینڈ دس، سورہ آئی ڈونٹ ریمبر بٹ سورہ السبا میں، سورہ سبا میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تخت کے آنے پر، ملکہ سبا کا تخت جو تھا اس کے آنے پہ جب الحمدللہ بولتے ہیں سلیمان علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سلیمان واقعی ہمارے ایسے بندوں میں سے ہے جو ہمارا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا نہیں سکھایا، انہیں کون کون سے ریلمز کی کیز نہیں دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ان کو کون کون سی پاورز نہیں دی تھی، کیوں؟ کیونکہ انہیں اس آیت کا میننگ معلوم تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ انہیں پتا تھا کہ اس کاسموس کے اندر بنے رہنے کے لیے، اس آرڈر کے اندر بنے رہنے کے لیے، راہ حمیم کے اس آرڈر کے اندر، رحمت کے اس آرڈر کے اندر بنے رہنے کے لیے الحمدللہ کہنا بہت ضروری ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی لیے جب آپ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یو آر ایکنالجنگ دی کریشنز آف دی کریٹر دی آل مائٹی، آپ ایکنالج کر رہے ہیں کیسے سورج کی تخلیق ہوئی، آپ ایکنالج کر رہے ہیں کیسے یہ آرڈر ٹوٹے گا ان دی ویری نیکسٹ ٹو نیکسٹ آیا، اب الرحمن الرحیم کے بعد والی آیا مالک یوم الدین میں یہ آرڈر ٹوٹ جائے گا، اور اس کی بھی دلائل ہمارے پاس قرآن سے ہی ملتی، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں نہ پتا ہو۔ اب سوال یہ نہیں ہے، سوال ابھی ہم سیکنڈ آیا کے اندر ہی ہیں تو ادھر تک ہی رکھتے ہیں، یہ امپورٹنٹ تھا، حالانکہ لاسٹ میں نے رکھا ہے کہ رب کسے کہتے ہیں۔ ان عربک رب ڈزنٹ جسٹ مین لارڈ ان ویسٹرن سینس، اٹ ہیز لیئرس۔ Creator, he brings things into being. Sustainer, he keeps them existing. Nurturer and trainer, he raises them step by step until the completion. It's a step of tarbiyah, close to the analogy of a mother nurturing a child. اب understand کریے اس چیز کو، mother nurturing a child, mother has rahmat, mother rahamim, raham is just like a mother's womb, Rabb who is a nurturer, and this surah is called Ummul Quran. یہ jigsaw puzzles ہیں جو آپ کو جوڑنے ہیں۔